اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ سورہ مجادلہ آیت 12۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہرباں ہے۔ اس آیت کے ذیل میں پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور چند ایک مطالب رہ گئے تھے کہ اس میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ وہ آیت ہے جس پر صرف حضرت علی علیہ السلام نے عمل کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ خود علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس پر نہ کسی نے پہلے کیا نہ آئندہ کرے گا، صرف میں نے اس پر عمل کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی بتا دیا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ ہو سکتا کسی ایک آیت کے اوپر علی ہو اور اس پر علی کا عمل نہ ہو تو قرآن کے ساتھ علی کی معیت ثابت نہیں ہوتی۔ علی کا قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے قرآن کا کوئی گوشہ علی کے عمل سے خالی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ بات کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور اس آیت پر صرف علی کا عمل کرنا۔ اور کسی یہاں پر مناجات ہے، آپس میں مناجات، تو حضرت علی نے اس آیت کے اوپر، اس قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا کیا؟ ایک دینار کا درہم بنایا اور پھر اس درہم کو تقسیم کر کے صدقہ دیا، پھر رسالہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک مسئلہ پوچھا، پھر صدقہ دیا، رسالہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر ایک معلومات لیا۔ اور اس طرح آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ رسالہ آپ کے اوپر واجب تھا علی علیہ السلام کو خصوصی تعلیم دینا، واجب تھا۔ اور چنانچہ رسالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کے ساتھ سرگوشی کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، مناجات کہتے ہیں اس کو۔ ہاں جی، اور لوگوں کو اس کے اوپر تحفظات کی، اپنے ابن عم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خسر پھسر کر رہے ہیں، آپس میں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ایک لمبی گفتگو کی۔ ایک واقعہ ہے نہایت قابل تعجب، اہل سنت کے مصادر سے ہم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت دروازہ مارا کسی نے، فرمایا دیکھو ام سلمہ کون ہے دروازے پر؟ کہا کہ دیکھا علی ہے۔ اندر بولو، علی کو آنے دو۔ علی آ گئے اندر، اور پھر علی رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اس وقت رسالہ مآب نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر باہر بیٹھیں۔ ام سلمہ باہر بیٹھی اور یہ آپس میں گفتگو کرتے رہے، کافی دیر ہو گئی۔ ام سلمہ جو ہے وہ اندر داخل ہوئی۔ علی جو یا رسول اللہ، کیا میں آ جاؤں؟ نہیں، ابھی نہیں۔
پھر واپس گئی، بہت صبر کیا، پھر ظہر قریب آ گیا، اس وقت سوچا ابھی تو نماز کا وقت ہے، یا نماز کا وقت آنے والا ہے، ابھی تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ بہرحال بہت دیر کے بعد اجازت مل گئی ام سلمہ کو۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ آپ کو زحمت ہوئی، میں بھی مجبور تھا۔ علی جیسے داخل ہوئے میرے پاس، اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوا اور میرے دائیں طرف جبرائیل اور بائیں طرف علی، درمیان میں جبرائیل مجھے اللہ کی وحی بیان کرتا تھا اور مجھے حکم دیتا تھا ابھی اسی وقت علی کو بتاؤ، کیونکہ علی کے اوپر جبرائیل نازل نہیں ہو سکتا نا، اس لیے پیغمبر کو وہی وسیلہ، ابھی اسی وقت میں جب کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اسی وقت علی کی طرف منتقل کرو، میں علی کی طرف منتقل کرتا، پھر اس کے بعد جبرائیل جو ہے وحی کا دوسرا حصہ بیان کرتا، میں اس کو علی کی طرف منتقل کرتا، جبرائیل وحی بیان کرتا، میں علی کی طرف منتقل کرتا، اس میں وقت لگ گیا۔ سبحان اللہ، یہ نہایت قابل توجہ حدیث ہے۔ اور پھر یہ تقریباً تواتر معنوی ہے کہ علی علیہ السلام کو رسول اللہ خصوصی تعلیم دے دیا کرتے تھے، یہ تواتر معنوی ہے۔ جیسا کہ بہت سے روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے مناجات کی تو لوگ کہتے تھے لقد طالت مناجاتک اليوم علیٰ، بہت لمبی گفتگو فرمائی آپ نے آج۔ فرمایا ما انا ناجیت، یہ میں نے نہیں کہا، یہ مناجات میری طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے۔ ما انا انتجیتہ ولکن اللہ انتجاہ، یہ میں نے مناجات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے مناجات سرگوشی کی ہے، یعنی اللہ کی وحی اس تک پہنچا دینا میرے اوپر واجب تھا۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ عز و جل امرنی ان ادنیک فلا اقصیک واعلمک فلا اجفوک، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے آپ کو قریب رکھوں، میں دور نہیں کر سکتا، آپ کو تعلیم دے دوں، میں اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وَحَقًّا عَلَيْكَ أَن تَعِي وَحَقًّا عَلَيَّ أَن أَطِيعَ رَبِّي، تبارک و تعالی آپ کے اوپر یہ حق حاصل ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں جو بات کروں اس کو یاد کروں، اور میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کروں آپ کو تعلیم دینے میں۔ یہاں پر عبداللہ ابن عمر کا بھی ایک قول مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ علی کے 3 ایسے فضائل ہیں، ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتا تو بڑی دولت سے میرے لیے بہتر تھا۔ ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تزویج، خیبر کے دن علم دیا جانا، اور آیے نجوا، یہ 3 فضائل ہیں علی کے۔ اور پھر اور بھی قابل توجہ ہی ہے کہ رسالت مآب کے اوپر وحی نازل ہونے سے پہلے، یعنی مبعوث برسالت ہونے سے پہلے، علی علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کے تھے آپ، تو آپ رسالت مآب کی کفالت میں آ گئے۔
ابو طالب نے اولاد کو مختلف لوگوں کفالت میں دے دیا اور علی کو رسول اللہ کے پاس بھیج دیا۔ علی 6 سال کی عمر میں رسول اللہ کے پاس ہے۔ اس وقت علی فرماتے ہیں کان یرفعنی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرفعنی فی کل یوم علما من اخلاقی۔ مبعوث برسالت ہونے سے پہلے 6 سال کی عمر میں رسول اللہ میرے لیے ہر روز فی کل یوم ایک اخلاق کا اصول ہم کو بتاتے، یرفع لی علما من اخلاقی۔ ابھی وحی نازل نہیں ہے، ابھی حلال و حرام کی نوبت نہیں آئی، ابھی حکم خدا سنانے کی نوبت نہیں آئی، وحی کے ذریعے وحی نہیں شروع ہوئی۔ یعنی مبعوث برسالت نہیں ہوئی، وحی شروع نہیں ہوئی، کہ مطلب یہ ہے کہ مبعوث برسالت نہیں ہوئی۔ دوسروں کو حکم بتانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور جب غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس وقت کا واقعہ بتاتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں غار حرا میں تھا اور رسول اللہ یہ ارا نور الوحی واشم ریح النبوت، میں وحی کی روشنی دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے علی! یہ غار حرا میں وحی نازل ہوتی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ جب آخری قابل توجہ باتیں بہت زیادہ ہیں ادھر، بہت زیادہ۔ جب آخری وقت رسالۃ مآب کے وصال کا آخری وقت آتا ہے، آپ تو جس دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عروج فرمایا رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس دن کا واقعہ ہے، یہ سب نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ادعو لی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ۔ لوگوں نے دوسرے تیسرے کو بلایا، منہ موڑ لیا، ادعو لی حبیبی۔ لوگوں نے کہا علی کو چاہتے ہیں، علی کو بلاؤ۔ نہیں چاہتے تھے لوگ کہ علی کو بلایا جائے، بہرحال بالآخر بلانا پڑا، علی کو بلایا اور علی آئے۔ اور پھر وہ جو لباس تھا اس کو لے کر کے اندر سرگوشی شروع کر دی۔ مریض ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اس حالت میں، ہاں مرض کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، علی کو پر بھی چادر لگائی اور دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا علی رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دن میں کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ وہ چادر ڈال کر علی نے فرمایا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند باتیں بتائیں۔ فرمایا علم کے 1000 دروازے کھولے میرے لیے اس چند لمحات میں۔ جی زندگی بھر تعلیم دیتے رہے۔ پہلے آپ کو بتایا کہ دن میں 2 بار علی کو تعلیم دیتے تھے، ایک سحر کے وقت اور ایک رات کو جب خلوت ہوتی ہے۔ دن میں 2 بار علی کو روزانہ تعلیم دیتے تھے، خصوصی تعلیم، حکم تھا اللہ کا۔
وہ زندگی بھر تعلیم دیتے رہے، اور پھر آخری عمر میں علی نے فرمایا کہ مجھ پر آپ نے 1000 دروازے علم کے کھولے، جن سے میرے لیے ہر دروازے سے 1000 دروازے خود کھلتے گئے۔ کلیات بتایا نا، جب کلیات بتایا فروعات خود بہت سامنے آتے ہیں۔ جی اللہ اکبر، یہ ہے علی جی، سبحان اللہ۔ یہ مناجات رسول اللہ کے سلسلے میں پھر ہوا یہ کہ صدقہ دینے کا حکم ہوا مناجات سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقہ دے کر جایا کرو، کسی نے بھی صدقہ دے کر نہیں۔ پھر جب کسی نے بھی صدقہ نہیں دیا اور سرگوشی نہیں کی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت یہ نازل ہوئی، اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ جی، اَأَشْفَقْتُمْ، کیا ڈر گئے صدقہ دینے سے؟ جی، تنگ دستی سے صدقہ دیں گے تو پیسہ خرچ ہو جائے گا، جی تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے، اس چیز سے ڈر گئے جی، کہ اس فکر سے کہ یہ تو عجیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی سرگوشی کرنا ہوا تو ہمیشہ صدقہ دینا پڑے گا، یہ تو بہت لمبا راستہ ہے، ہمیشہ دینا پڑے گا، بند کر دیا سلسلہ جی۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم نے ایسا نہیں کیا، لم تفعلوا نہیں کیا تم نے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ نہیں کرنا یہ حکم خدا کے ساتھ بے اعتنائی برتنا تھا، اعتنا میں نہیں لانا تھا۔ حکم خدا اور رسول سے بے اعتنائی کرنا وہ ایک جرم ہوتا ہے، اللہ نے معاف کیا جی، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اس سے اللہ نے تم سے درگزر کیا ہے۔ تو آئندہ نماز قائم کرو، دیگر احکام کے اوپر عمل کرتے رہو۔ دیکھو یہاں پر صدقہ نہ دینا، صدقہ نہ دینا جو ہے قابل سرزنش عمل ہے، اس میں سرزنش بھی ہو گئی کہ جب تم خدا اور رسول کے حکم کے باوجود ایسا نہ کیا، یہ جو ایک قسم کی بے اعتنائی ہے اور قابل سرزنش گناہ ہے، تو اللہ نے تمہاری اسے کوتاہی سے درگزر فرمایا۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہاں پر یہ جو ہے نا کہ صدقہ دینے سے گریز کرنا اور اس سے اور بے اعتنائی برتنا جو ہے وہ گناہ تھا، قرآن کا لب اللہجہ بتاتا ہے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بتاتا ہے، تابہ کسی گناہ سے ہوتا ہے، گناہ نہ ہو تو توبہ کا مطلب نہیں بنتا۔
جیسا کہ روح المعانی جو اہل سنت کی بڑی معتبر تفسیر ہے، علامہ آلوسی کی کتاب مشہور معروف، اس میں لکھا ہے وفیہ علی ما قیل اشعار بان اشفاقہم ذنب تجاوز اللہ تعالی عنہ، اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ صدقہ نہ دینا جو ہے یہ گناہ تھا، اللہ نے اس سے درگزر فرمایا۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ برا ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ یہ منافقین جو یہودیوں کے ساتھ دوستی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ دراصل وہ منافقین جو ہے وہ یہودیوں کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ جی اس میں فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافقین نہ تمہارے ہیں نہ ان یہودیوں کے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہے۔ یہ نفاق کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہود سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑو تو پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے، نہیں ساتھ دیں گے۔ آگے قرآن مجید میں اس چیز کی صراحت موجود ہے اور تاریخ نے بھی بتایا۔ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور وہ تمہارا ساتھ دیں گے، یہ تمہارے ساتھ نہیں دیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا رکھا ہے، پھر وہ راہ خدا سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اتخذوا ایمانہم، ایمان یمین کی جمع ہے، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس قسموں کے پناہ میں قسم کھا کھا کے دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور قسموں کے ڈھال میں اپنے بچاؤ کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یقیناً اللہ کے عذاب سے نہ ان کے اموال انہیں بچائیں گے اور نہ ان کی اولاد، یہ جہنم والے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہ منافقین کے دل میں جب ایمان نہیں ہے، اپنے بچاؤ کے لیے وہ ہر بہانہ استعمال کرتے رہیں بے شک، لیکن وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی موقف پر ہے۔ آگاہ رہو یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ قیامت کے دن ایک مسئلہ ہے، قیامت کے جب اٹھایا جائے گا تو یہ منافقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب کے لیے پیش ہوں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ جی ایک بات ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ محشر میں حساب کتاب کے لیے اٹھائے جائیں گے تو اسی خلق و خو کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو دنیا میں تھے، عیناً وہی عادت، وہی اطوار، وہی سوچ اور وہی خیالات، وہی طریقہ کار جو دنیا میں کرتے تھے وہاں بھی کریں گے۔ جی جیسا کہ وہ دنیا میں قسمیں کھا کر اپنے قسموں کو اپنے لیے ڈھال بناتے تھے،
وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی اپنی قسموں کو ڈھال بنانا چاہتے ہیں، کوشش کریں گے، وہی طبیعت، وہی مزاج۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، وہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ جی، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، ان کا خیال ہے کہ ہم کسی موقف کے اوپر ہے، وہ کسی موقف پر نہیں ہے، وہ ایک موہوم چیز کے پیچھے ہے۔ جی، کسی موقف کی، کسی حقیقت کے اوپر یہ لوگ قائم نہیں ہیں۔ جی، اور ان کی جھوٹی قسموں کے ذریعے وہ کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ گروہ شیطان ہے، آگاہ رہو، شیطان کا گروہ یقیناً خسارے میں ہے۔ جی، استحوذ، قابو پا لیا، شیطان نے ان کے اوپر، یہ شیطان کے پنجے میں پھنس گئے ہیں۔ جی، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا ہے، اب یہ لوگ شیطان کی خواہشات سے ہٹ کے کوئی اپنا کام اپنی طرف سے وہ نہیں کر پائیں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ کا نام لینا یہ لوگ بھول گئے۔ جی، اور یہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، ظاہر ہے شیطان کے گروہ جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ ایک شاعر نے یہاں پر ایک بات کہی ہے، وَكَانَ فَتًى مِن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى بِهِ الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِهِ، یہ شخص جو ہے وہ پہلے تو ابلیس کا سپاہی تھا، ابلیس کے لشکر کا سپاہی تھا، ترقی کر کے اب کیا ہوا ہے، اب ابلیس اس کا سپاہی بن گیا ہے۔ جی، وَكَانَ فَتًى مِن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى، ترقی کی، بِهِ الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِهِ، ابلیس اس کا سپاہی ہو گیا۔ پہلے وہ ابلیس کا سپاہی تھا، بعد میں ترقی کر کے ابلیس اس کا سپاہی ہو گیا۔ یہ لوگ منافقین کا یہی حال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔